اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، خالق و کل شیء ہے، مالک و کل شیء ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ واقعہ معراج میں 3 سفر ہیں۔ ایک سفر بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ دوسرا سفر بیت المقدس سے 7 سماوات، 7 آسمانوں کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تیسرا سفر 7 آسمانوں سے اوپر کا سفر، اس کو اعراج کہتے ہیں۔ سفر اسراء کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اقصیٰ کہتے ہیں آخری مسجد، کنارے والی مسجد، انتہا مسجد۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ کے گھر میں، وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا اسراء کا۔ بعد نے لکھا ہے کہ نہیں، آپ حتیم میں تھے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء حقہ کو، انہوں نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق دے دی ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی ایسا جامع لفظ بولا ہے جو ان دونوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ ام ہانی کا گھر ہو یا حتیم، من المسجد الحرام میں شامل ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ اور تطبیق اس طرح دی کہ آپ پہلے ام ہانی کے گھر میں تھے، فرشتے آئے، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لائے، اور وہاں شق صدر ہوا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت اور دانائی، وہ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اڈیل دیا، کیونکہ عظیم واقعہ رونما ہونے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک خاص انتظام فرمایا، اور یہ آپریشن ہوا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی، یقال لہ البراق، اس کو براق کہتے ہیں، برق سے۔ 2 معنی اس کے عام فہم ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ برق کا معنی ہے بجلی، جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے، اس سواری میں بھی اسی طرح ایک چمک تھی، چمک رہی تھی۔ اور برق بجلی، جیسے بجلی کی ایک تیزی ہوتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، باوڈا پاور ہاؤس سے مین سوئچ آن ہوتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے بجلی لائٹ ہمارے گھر میں پہنچ جاتی ہے، ایک بجلی کی سپیڈ ہے۔ آسمان کی بجلی دیکھیں تو یہاں نظر آتی ہے، پھر کہیں دور جا کے نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براق ایسی سواری تھی جو اتنی سپیڈ والی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ اس براق پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سواری فرمائی،
چنانچہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ تشریف فرما ہوئے تو یہ اچھلنے لگی، وجد میں آ گئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ ٹھہر جا اور رک جا، تجھ پہ پہلے بھی سوار ہوئے لیکن اس جیسا سوار نہ پہلے سوار ہوا نہ بعد میں کوئی سوار ہو سکتا ہے. ہمارے کچھ لوگ قوالی ہو یا بعض میلاد کے موقع پہ وہ اچھلنے کودتے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جشن منا رہے ہیں. دیکھو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ بھی وجد میں آ گئی تھی. تو یہ ایک جانور کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے. آج کل تو کچھ فرقے ایسے آپ بھی آ گئے ہیں کہ ان کو ہاتھ ملائیں تو دوسرا وجد میں آ جاتا ہے، میں اس کو رقص کہوں گا، تو وہ بھی اسی کو دلیل دیتے ہیں. تو بھائی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے کا حکم ہے، نہ کہ جانور کی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے، 70,000 فرشتے دائیں اور بائیں تھے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو 7 سماوات کا سفر کرانا ہے، سیر کرانی ہے. اس واقعے کی وجوہات بھی مؤرخین اور محدثین نے لکھی ہے. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور طیف کے سفر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا گیا، پتھر مارے گئے. تو اس موقع کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانا چاہیے، سیر کے لیے آسمانوں پہ بلا لیا. قرآن مجید جہاں واقعہ معراج کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو سیر کرانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہماری نشانیاں دیکھے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے سفر معراج کے پس منظر میں ایک چیز یہ بھی رکھی تھی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید علوم میں اضافہ فرمایا، مشاہدہ کرایا. جب آپ آسمان کی بلندیوں پہ جا رہے تھے تو یہ زمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تھی جیسے آپ کے سامنے آپ کی ہتھیلی ہوتی ہے. اور سائنس نے تو اس کو سمجھنے میں اور آسان کر دیا ہے، چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے لیکن ایک بہت بڑے مجمع کا عکس لے لیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کرائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے نُری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، زمین پہ کھڑے کھڑے آسمانوں کے نظارے دکھا دیے. خود ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی آرینی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کیسے زندہ کرے گا. اولم تؤمن، کیا تو نہیں یقین رکھتا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں حق الیقین کو عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی. لیکن ابھی ہم آسمانوں والے موضوع کی طرف نہیں جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس براق پہ پہنچے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد اقصی میں ہجوم ہی ہجوم ہے، سواریاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، جوتے بھی رکھے ہوئے ہیں. مسجد سے باہر کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ مسجد سے باہر. یہ آپ لوگ جو باہر رکھ کے آتے ہیں نا، یہ صحابیہ کی سنت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا جمیع انبیاء اور مرسلین یہاں تشریف فرما ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو پہلی صف میں دیکھا بابا آدم علیہ السلام موجود ہیں، حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت صالح علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہود علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. پھر تھوڑا وقت گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جے نواز لائے اور انہوں نے آ کر بچھا دی.
یہ جبریل علیہ السلام کی سنت ہے کہ امام کے لیے اچھی سی اچھی جانماز کا انتظام کرنا. اور ویسے مسئلہ بھی بتاتا جاؤں، اگر امام سے بہتر کسی کا مصلی پیچھے بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز میں کراہت ہوگی. مسجد میں کم از کم امام سے اپنی فوقیت کو ظاہر نہ کرے، بہر اس کی مرضی. تو مسجد کے اندر دین، شریعت اور انبیاء اور رسل اور صحابہ کی سنت کچھ اس طرح ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، شاید وہی نماز پڑھائیں گے. اگر نوح علیہ السلام ہے، ثانی آدم کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، وہ نماز پڑھائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل انبیاء کے مڈ اور بنیاد ہیں، ہزاروں انبیاء ان کی اولاد میں سے آئے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول تقدم وصلی بہا، آپ آگے بڑھیں اور جماعت کریں. اللہ نے سارے انبیاء کو وہاں جمع فرمایا. اللہ چاہتا تو ایسے القاب جیسے پہلے القاب دیے، شاہدن مبشرن نذیرن داعین الی اللہ سراجن منیرا، یہ القاب دیے تو اللہ رب العزت کہہ دیتا کہ میرا نبی آخری نبی امام الانبیاء ہے. تو آپ مان لیتے نہ مان لیتے؟ جی مان لیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے یہ سارا اہتمام کیا، انتظام کیا. اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کا قانون شامل حال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت کے کرشمہ ہے. کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اسراء کے سفر پہ جا رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دی، ایک بوڑھیا نے آواز دی، یا محمد یا محمد یا محمد. یہ بدعتیوں کی نانی تھی. کن کی نانی تھی؟ یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہ ہٹا لی، اور جب اس کی آواز ختم ہو گئی، آواز آنا بند ہو گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ما ہی، یہ کیا ہے، یہ کون تھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا، یہ دنیا تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ کی امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی. آپ کی توجہ نہ ہوئی، اس لیے آج اس زمانے میں بھی اہل توحید اور سنت موجود ہیں. موحدین اور مسلمین مومنین کی جماعت کثیر تعداد ہے. تو بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی. اللہ رب العزت نے اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علام الغیوب ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، یہ سب کا سب اللہ کے علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا. اللہ رب العزت نے اس واقعے کی ابتدا ہی لفظ سبحان سے کی ہے. جدید اور قدیم فلسفیوں کا اختلاف تھا اور ہے، شاید رہے گا. کئیوں نے تو واقعہ معراج کا انکار کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ جی آسمان و زمین کے درمیان ایک قرہ نار ہے، زمہریر ہے، اس کو ایک انسان اس وجود سے کیسے کراس کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہاں سے شروع کیا واقعہ معراج؟ سبحان اللہ دی. بتایا یہ ہے کہ جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو، لے جانے والا کون ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ روحانی معراج ہے. اگر روحانی معراج تصور کیا جائے
تو اس آیت کے اندر ایک لفظ آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد کا اطلاق روح مال جسد جو ہوتا ہے، اکیلی روح پہ عبد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. قرآن مجید دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اس کے سامنے اس کا بندہ کھڑا ہوا ہے. جب کھڑا ہوا تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا روح کا کام ہے یا روح مال جسد کا کام ہے؟ روح مال جسد. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، یہ جو وحی کا نزول ہے یہ صرف روح پر ہے یا روح مال جسد پہ ہے؟ اسی لیے تو آپ کے جسم میں پسینہ آ جایا کرتا تھا. تو اس لیے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اگر روح کا روحانی معراج ہے تو روح کے لیے براق کی ضرورت نہیں پڑتی، روح کے لیے سواری نہیں ہے. اور روح ایک لطیف چیز ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے، ایک امر ہے. ہاں البتہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ معراج اس جسد اطہر کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے اپنے جسد اطہر کے ساتھ جو اسراء کا، معراج کا، اعراج کا جو سفر ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک دفعہ نصیب ہوا. اور جو روحانی معراج ہے وہ علامہ سیوطی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ 22 دفعہ آپ کو روحانی معراج ہوا ہے. اور اگر یہ روحانی معراج ہو تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میرے اور آپ جیسے بھی روحانی عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، روحانی حج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ تو جیتے جاگتے ہوئے عمرہ کر کے ہیں نا چودھری صاحب. ہم جیسے بھی کبھی خواب میں بیت اللہ میں ہوتے ہیں، کبھی مسجد نبی میں ہوتے ہیں، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حجر اسود کے بوسے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ روحانی عمرہ ہونا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر روحانی معراج ہوتا تو مشرکین مکہ کو اختلاف کہے گا. ابو جہل اختلاف نہ کرتا، صنادید قریش اختلاف نہ کرتے، روحانی معراج پہ تو کسی کو اعتراض اور اشکال کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ابو جہل گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا حل سمعت ما قال صاحبک، کیا آپ نے سنا ہے آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل کہنے لگا آپ کا دوست کہتا ہے میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس کیا، بیت المقدس سے پھر معراج 7 آسمانوں تک، پھر 7 آسمانوں سے اوپر مجھے اعراج ہوا اور راتوں رات میں واپس آ گیا اور بیت المقدس میں نے انبیاء کی نماز بھی پڑھائی. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا لمبی تقریر نہ کر، یہ بتا کہ یہ جو بات تو کہہ رہا ہے یہ تو نے خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے. تو پھر اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ عجیبہ کو اپنی زبان نبوت سے یوں بیان کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے لقد رأیتنی فی الحجر وقریش یسألونی عن مسرایا، میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا، قریش مجھ سے میرے معراج کے سفر کے بارے میں سوال کرتے تھے. فسألتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها، انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چیزوں کے بارے میں سوال کیے. مثلا کسی نے کہا دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، الماریاں کتنی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اثبتها، میں ان کے سوال کا جواب نہ دے سکا. تو کیا خیال ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ چیزیں شمار کرنے اور دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 10 12 15 16 سال سے آپ یہاں کے نمازی ہیں، پیچھے نہ دیکھنا، آپ بتائیں کہ آپ کے مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اگر سوچ کے جواب دیں گے تو شاید جواب دے سکیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر وقت کے لیے گئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے موجود تھے، اور پھر یہاں سے فوراً ہی
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے صورتحال سے بڑا رنج اور صدمہ ہوا، ایسا صدمہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا تذکرہ فرمایا کہ حرم کعبہ میں قریش کے سامنے میں واقعہ معراج بیان فرما رہا تھا۔ اس عظیم معجزے کو اپنی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی نشانی قرار دیتے ہوئے انہیں دعوت دے رہا تھا کہ وہ آپ کے اس معجزے کو تسلیم کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ دوران گفتگو انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے اس سفر اسراء میں، سفر معراج میں، سفر اعراج میں یہ صورتیں اور یہ چیزیں دکھائی گئی۔ وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع تھا، وہاں سب میرے منتظر تھے، میں وہاں پوچھا تو اذان دی گئی، مجھے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کا عظیم اعزاز نصیب ہوا۔ اسی دوران مجمع میں سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اے محمد، وہ ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے نا، اس لیے نام سے پکارتے، کہ آپ بیت المقدس کے اندر گئے تھے؟ آپ نے جواباً فرماتے ہیں ہاں میں گیا تھا۔ پوچھے اچھا بتائیے بیت المقدس کے مشرقی جانب کے دروازوں کی تعداد کیا ہے؟ ابھی یہ سوال مکمل، یہ دوسرا سوال کھڑا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے بتایا آپ یہ بتائیں شمال کی طرف کھڑکیاں کتنی تھی؟ اب یہ سوال ختم نہیں ہوا تو تیسرا سوال شروع ہو گیا، کہتے جتنی منہ اتنی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑکیاں اور دروازے شمار کرنے گئے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، مجھے ان سوالات سے اتنی پریشانی ہوئی، اس سے پہلے کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی، مولا رب کریم میری مدد فرما اور قریش کے سامنے مجھے سرخرو فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُنِي عَنْ أَشْيَاءَ إِلَّا أَنبَأْتُهُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھتا جاتا تھا اور ان کے سوالات کے جواب دیتا جاتا تھا۔ یہ جسمانی معراج ہے، اور اس معراج میں 3 سفر ہیں، بیت اللہ سے بیت المقدس، اسے اسراء کہتے ہیں، پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان، اس کو معراج کہتے ہیں، پھر 7ویں آسمانوں سے اوپر لامکان عند سدرۃ المنتہا، جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا وہ اعراج کا سفر ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے معراج والا سفر اور اعراج والے سفر کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو روحانی جسمانی طور پر صحت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن ایمان اسلام کا گہوارہ بنائے۔